مرزا محمد علی جیلوی نے یہ چیلنج کیا ہے کہ جو کچھ عرصہ قبل مجھ پہ ایک FIR ہوئی تھی، سب کو معلوم ہے 298 کے تحت، کہ میں تقریر کر رہا تھا اور یزید اور یزیدیت کا رگڑا دے رہا تھا، محرم شریف کا پروگرام تھا، تو اس میں سبقت لسانی سے میرے منہ سے عمر بن سعد کی جگہ عمر بن العاص نکلا۔ عمر بن سعد عموماً یہ عامت الناس کی زبانوں پہ یہ عمر بن سعد کا لفظ جاری ہوتا ہے، ہماری زبان پر بھی عموماً یہی جاری ہوتا ہے۔ تو عمر بن سعد یہ دشمن اہل بیت ہے اور یہ کمانڈر تھا یزیدی فوج کا کربلا میں، اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ مرزا محمد علی جیلوی صاحب نے آج یہ چیلنج کیا ہے کہ ان کی چونکہ جو گستاخیاں ان کے خلاف پرچہ ہوا ہے، تو اس میں نے کہا جی کہ میں گواہی بھی دوں گا، میرا نام FIA کی طرف سے جو مقدمہ کے مدعی ہیں انہوں نے اس کے گواہوں میں جو ہے نا وہ دیا ہے۔ تو اس پر اس نے مجھے چیلنج کیا ہے کہ یہ پیچھے ہٹ جائے وگرنہ میں اس کا کیس ری اوپن کرواؤں گا۔ تو میں مرزا محمد علی جیلوی صاحب آپ کو بالکل کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، دیر کس بات کی کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ کیجئے، کل ہی اپنے وکلاء کو کہیے کہ یہ کیس ری اوپن کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جو بھی رزلٹ آئے گا وہ آگے آئے گا۔ حالانکہ یہ کیس خارج ہو چکا ہے اور اس کو داخل دفتر کیا جا چکا ہے، لیکن اگر آپ کا شوق ہے جو 22A کی درخواستیں آپ دے رہے ہیں تو بہرحال بسم اللہ کریں، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مکتبہ فکر کے بڑے مفتی صاحب سے میری ملاقات راولپنڈی میں ہوئی، ہاں جی، اور ان کے ساتھ ایک نشست ہماری تھی ایسے ہی جیسے آپ کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں آپ کا حوالہ دیتے ہوئے اس میں نقل کفر نباشت والا سٹیٹمنٹ صادق نہیں بیٹھتا ہے۔ وہاں انجینئر صاحب اپنی بات کر رہے ہیں اور اپنی بات کرتے ہوئے کرسچنس کو لے آئے، اور پھر کرسچنس سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم کہاں کہتے ہیں، ہم یہ بات کہاں کہتے ہیں، آپ نے ایسی اپنے سے بنا لی۔ کس کرسچن نے کہا ہے؟ کوئی فتویٰ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں پبلکلی کرسچنز ایسا کہتے ہیں۔ 4 مہینے ہو گئے کسی کرسچن نے میرے خلاف آفیشلی فتویٰ دیا ہے کہ جو انجینئر صاحب نے ہمارا عقیدہ بیان کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ آپ ذرا وہ فتویٰ لے کے آئیں اور پھر دیکھیں وہ اگلے دن بشپ جو ہے وہ اپنے چرچ میں نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ اسلامی نظریاتی کونسل، جو اسلامی نظر آتی کونسل ہے وہ تو کرسچنس کی نمائندہ نہیں ہے نا، وہ تو مسلمانوں کی نمائندہ ہے نا۔ میں کرسچنس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، انہوں نے اپنے نوٹ پہ لکھا کہ ان سے بھی انہوں نے کہا مراسلہ بھیجیں گے اور پھر جواب آئے گا۔ جواب نہیں آیا، بڑی کوشش کی انہوں نے، کوئی بھی جواب نہیں دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے عقیدے میں کتنے پکے ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت نہیں کی۔ میں نے آپ کو بتایا اڈیالہ میں مجھے بشپ ملے، ایک تو میرے ساتھ تھے، ان کو جب پتا چلا تو وہ انہوں نے پہلے تو کیا لگایا، انہوں نے کہا یار یہ کتنے جاہل ہیں آپ کے علماء، ان کو نہیں پتا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے، لیکن ہم کو ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اگلی بات بڑی حیران کن کی، انہوں نے کہا مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے خدا کو انسان بنا دیا ہے، آپ تو خدا کی توہین کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو بھی برداشت کیا ہوا ہے، کیا یورپ امریکہ میں مسلمان نہیں رہ رہے جو ہمارے خدا کی توہین کر رہے ہیں، جیزس کرائسٹ کی؟ اور آپ کا قرآن کہتا ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، خدا تو روٹی کھانے کا محتاج نہیں ہے، ہم تو جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں۔ تو آپ بھی تو گستاخ عیسیٰ ہو، اگر ہم گستاخ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقول آپ کے، تو ہمارے عقیدے کے تحت تو آپ بھی گستاخ عیسیٰ ہو۔ کو ایگزسٹ کرنا ہے، ظاہر ہے یہودیوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا۔ کیا وہ جیزس کرائسٹ کو نعوذ باللہ وہ گالیاں نہیں دیتے؟ کچھ تو قرآن میں بھی نقل ہوئی ہیں۔ اگلی بات مفتی صاحب نے یہ کہی کہ دس ازنٹ ہیپن فار دی فرسٹ ٹائم، انجینئر صاحب نے کو پہلی بار تو کیا نہیں ہے کیا نہیں، یہ ٹاپک اب زیادہ ہو جائے گا۔ ہاں ان کو کہیں، ان کی تو عادت ہے، ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ جس مفتی کا آپ نے ذکر کیا ہے اس پہ خود 295A لگی ہوئی ہے، اس کا ٹرائل ہو رہا ہے کئی سالوں سے جی، جس میں اس نے ایک صحابی کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ صحابی پہ لعنت ہو، اس نے خود لعنت بھیجی ہوئی ہے اس کے بعد میں نے رجوع کر لیا۔ آپ مجھے بتائیے 12 بجے 2 بجے میں نے ویڈیو بنا دی۔ جی میں آپ بتاؤں، مجھے بتائیے کیا پاکستان میں جو توہین مذہب کے قوانین ہیں 295A B C ان پہ رجوع کرنے سے اس کی سزا ٹل جاتی ہے؟ اگر سزا ٹل جاتی ہے، جو آج 400 بچہ جو ہے اڈیالہ میں اور لاہور جیل کے اندر قید ہے وہ تو اگلے دن ہی باہر آ جائے گا ایک توبہ لکھ کے۔ توبہ پاکستان کے قانون میں ہے ہی نہیں ہے، اور یہ ہمارا سب سے بڑا شکوہ ہے ریاست سے کہ آپ توبہ کی شک اس میں ڈالیں۔ ان تینوں قوانین میں توبہ ہے ہی نہیں ہے۔ توبہ ہونی چاہیے، میری ڈاکٹرن میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی توبہ قبول ہے، لیکن پاکستان کے قانون میں اس کی توبہ نہیں ہے۔ اور اگر اس قسم کا کوئی مقدمہ مجھ پہ بنے گا تو یہ کہیں گے یہ توبہ کرے تب بھی قبول نہیں ہے۔ اچھا، میں نے ان سے پوچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے تو توبہ کر لیا، رجوع کر لیا، انجینئر صاحب تو وہ بھی نہیں کر رہے۔ ہاں جی، میں پہلے ادھر ہی آ رہا ہوں، اپنے اسٹیٹمنٹ میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں کہ جو انہوں نے توبہ کی ہے وہ توبہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کے قانون میں توبہ نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ قرآن پاک کو پاؤں کے نیچے مسل دینا، اعوذ باللہ، 295B آپ کے اوپر لگے گی، اس کے بعد آپ توبہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ ان تینوں قوانین میں توبہ کی شک نہیں ہے۔ آپ نے سزا بھگتنی ہے تب آپ کی توبہ ہوگی، پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے۔ ایک اور مفتی صاحب پہ 295B لگی تھی، ہاں میں آپ کو بتا دوں، پھر انہوں نے بھی توبہ کی اور علماء کرام، تو اس وقت بھی میری ویڈیو آئی تھی کہ یہ پیکج آپ دوسروں کو بھی دیں اور یہ شک ڈلوائیں قانون میں، وہ بھی غیر قانونی ہوا ہے۔
وہ جو توبہ ہے ان کی پاکستان کے قانون کے تحت غیر قانونی توبہ ہے. اسلام کی روح سے درست ہے, لیکن اسلام کو تو یہ مانتے ہی کوئی نہیں ہے نا. مطلب ریاست ہماری جو ہے وہ تو اپنے قانون کو دیکھے گی نا, قانون کے مطابق چلے گی نا. اسلامی قوانین تو ابھی اس میں کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, یہ لوگ بھی توبہ کے قائل نہیں ہیں. ان میں سے کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے خلاف اتنی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی کہ یہ کہتا ہے کہ توبہ کی شک شامل کرو. میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں, یہ قائل ہی نہیں ہے. یہ تو جب میرے اوپر لگ گئی نا تو پھر انہوں نے کہا جی ہم تو توبہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتا. 295 اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. اس نے سیدنا عمر ابن عاص پہ نام لے کے لعنت بھیجی ہوئی ہے خود, اور بعد میں اس نے کہا کہ میں نے عمر ابن عاص نہیں عمر بن سعد کہنا تھا. سبقت لسانی یار سبقت لسانی یہ نہیں ہوتی ہے. عمر بن سعد ہوتا تو میں مان لیتا. عمر بن سعد اور عمر بن عاص میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مجھے پتا نہیں چلا, جی پتا نہیں چلا. میں آپ کو بتا دوں اس کو پتا چل گیا تھا. میں آپ کو بتا دوں کیسے پتا چلا. یہ ویڈیوز اس نے ساری ریٹریو کر لی تھی. جب اسے پتا چلا وہ ایک کسی نے بنائی ہوئی لیک کر دی, پھر اس کو مجبوراً آنا پڑا. اس کا کوئی بھی مفتی باقی مفتیاء کو ساتھ بٹھا کے چلے میں اگلا پیکج دیتا ہوں, مسئلہ ہی ختم ہے. یہ اتنا کانفیڈنٹ ہے نا, اسے کہیں کہ اسلامی نظر آتی کونسل جو ان فرقوں کی ہے نا, جس میں 10 بریلوی بیٹھے ہوئے اس کے فرقے کے اور 10 باقی سارے ملا کے ہیں, نظر آتی کونسل میں یہ اپنا کیس بھیجے کہ میں نے حضرت عمر بن عاص پہ نعوذ باللہ لعنت کی ہے, لیکن میں نے توبہ کر دی ہے, بتائیں میری سزا کیا ہے. وہ لکھیں گے 10 سال قید ہے آپ کی سزا, توبہ قبول ہی نہیں ہے. اس کا کیس بھیجے نظر آتی کونسل کو. کھڑے مردے کو کیوں کھاڑے, وہ تو پھر ہم کرتے ہیں. پھر میں نے تو اپنے وکیلوں کو ٹاسک دے دیا کہ جتنے اس طرح کے مفتی ہیں نا جو شرارت کر رہے ہیں, ان سب کے اوپر جو ہے نا ہم ان کے کیسز کو پھر اس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. ہم پہنچیں گے NCCIA میں, کہیں گے ان کو فارورڈ کریں ذرا وہاں پہ. جی بالکل ڈیسائیڈ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اخلاق کی زبان ہی سمجھ نہیں آ رہی. ابھی اسی کی آپ جو بات کر رہے ہیں, اس نے جوڈیشری کے بارے میں ایسی پریس کانفرنس کی ہے کہ اس کے اوپر توہین عدالت لگتی ہے, کیونکہ اس نے ہائی کورٹ کے اوپر بات کی ہے. تو میں نے آپ کے کیمرے کی وساطت سے اس کو بھی بتا رہا ہوں, اس کے ماننے والوں کو بھی میں نے اپنے وکیلوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس کے اوپر جو بھی قانونی کاروائی ہے, اگر انہوں نے قانونی کھیلنا ہے نا, تو پھر یہ جتنے آپ کو باہر نظر آ رہے ہیں نا کچھ عرصے بعد اندر نظر آئیں گے, جو کہ کراچی کے ایک مفتی صاحب نے کہا تھا کچھ عرصے بعد سارے ایک ایک کر کے اندر ہوں گے, اگر یہی انہوں نے کھیلنا ہے. اور اگر یہ اپنی حرکتیں درست نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی قانونی راستہ اختیار کریں گے. اور میرے پاس تو ریفرنس بھی ان سے زیادہ ہے ان کے بارے میں, اور کمپیٹنسی بھی زیادہ ہے, اور میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا. میرے تو ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں وکلاء میں, آپ دیکھیں پوری لیگل ٹیم آئی تھی, ہر جگہ موجود ہے. میرا تو 1 روپیہ بھی نہیں لگنا. تو ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو شروع ہو جائے گا. اسی لیے ان کو ریاست لگام دے اور ان کو سمجھائے, بلکہ ریاست نہ لگام دے, میری ویڈیو اس کو لگام دے دے گی کہ تمہارا جو یہ 295A کا کیس چل رہا ہے نا, اس کو اگر میں نے ٹیک اوور کیا اور میں نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ یہ اسلامی نظر آتی کونسل کو چلا جائے, تو نظر آتی کونسل میں کسی ایک بندے نے بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا, اس کے خلاف فتوا جانا ہے. یہ کتنا عجیب سا معاملہ ہو جائے گا کہ ہمارے علماء دین آپس میں ایک دوسرے کو غدار, جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے میں آج تک نہیں کر رہا. توہین کا مرتکب جب اس پہ یہ لگا نا مقدمہ, تو سب سے پہلے میں نے اس کی سپورٹ کی تھی. ایک دوسرے کو گستاخ کہہ رہے ہوں گے ریان بھائی, سب سے پہلے میں نے سپورٹ کی تھی 1-1.5 سال پہلے. میں نے کہا اس نے توبہ کر لی, ختم. اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا اگرچہ قانوناً اس کی سزا بنتی ہے, لیکن ہم اس قانون میں یہ شک چاہتے ہیں. میں نے تو اس کو سپورٹ کیا تھا, لیکن میں امید نہیں کر رہا تھا کہ اس لیول کے اوپر یہ اترے گا. اسی طریقے سے اس کا جو دوسرا ستیلا بھائی ہے اسی فرقے کا, جو ایک دوسرے کو یہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے, اس نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی 10 سال کے لیے اندر ہوگا. اس نے پکڑ کے تو مفتی منیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک توبہ نامہ پڑھ دیا. توبہ کرنے سے تو معاف نہیں ہوگا. اسلامی نظر آتی کونسل بتائے نا کہ اس کی توبہ قبول ہے, اور پاکستان کے قانون میں توبہ ہے ہی نہیں ہے اس کی. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے نے کسی کو قتل کیا ہے اور آپ کہیں جی معافی ہوگی, اس نے اسٹامپ پیپر لکھ دیا سوری. اس کے سوری لکھنے سے تو معافی نہیں ہوگی. اس کے لیے 3 آپشن ہوں گے, یا وہ قتل کے بدلے قتل ہوگا, یا بلڈ منی دے گا, یا ورثہ معاف کریں گے. چوتھا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ایک بندہ کسی کو گولی مار کے قتل کر دے اور کہے جی سوری مجھ سے غلطی ہوگی, میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے میں سوشل میڈیا پہ آ کے معافی مانگتا ہوں, تو کیا کہا جائے گا؟ اب آپ کو یہ مثال سمجھ آئی کہ اس طرح توبہ ہو ہی نہیں سکتی. اس طرح پاکستان کے قانون میں توہین مذہب کی توبہ ہے ہی نہیں ہے. وہ بھی ہونی چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں ہونی چاہیے, میں تو کہہ رہا ہوں 295C میں بھی توبہ ہو, اے میں بھی ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور میں کتنے عرصے سے چیخ رہا ہوں. میں بتاؤں آپ کو, 2018 میں ایک شخص نے جھوٹا دعوی نبوت کیا پشاور میں, ایک دوسرے لڑکے نے اسے قتل کر دیا. میں نے اس وقت بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ 4 سٹیپس کے اندر یہ چیزیں طے ہونی چاہیے. یہ اڈیالہ میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں, انہوں نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے. ویسے بھی رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی دعوی نبوت کرتا ہے, ہم اسے ذہنی طور پہ اب نارمل ہی سمجھتے ہیں. وہ واقعی اب نارمل ہے, ڈاکٹر نے اب نارمل ڈکلیئر کیا. آپ پہ 295C لگی. 295C ایک بہت بڑا مقدمہ ہے. 103 روز آپ اندر رہے, اور آپ نے کہا کہ آپ موت کی چکی کے اندر بھی. وہ سب کو اسی میں رکھتے ہیں. تو اس دوران بھی کسی جگہ آپ نے سوچا میرے پاس یہ آپشن ہو کہ میں ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے رجوع کر لوں, یا رجوع کس بات, معافی نامہ ریکارڈ کرا دوں؟ معافی نامہ تو یہ ہے کہ میں اپنے عقیدے سے انکار کر دوں. میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتا ہوں, اور رسول اللہ کے دشمن جو
ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں, میں ان دشمنوں کو ایکسپوز کرتا کسی ہوں. جگہ یہ خیال نہیں آیا کہ مجھ سے ہارڈ بات ہو گئی ہے؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں. اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین ڈن. نو, میں وہ چیز کیسے اس کا انکاری ہو جاؤں جو رسول اللہ کے دشمن رسول اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں؟ میں کیسے کہوں کہ وہ نہیں کرتے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ یہ لوگ مجھ سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ غلام احمد قادیانی دجال کو امتی نبی نہیں مانتے. اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو میں اپنے نبی کے حضور قیامت والے دن مجرم ہوتا ہوں. میں ڈھکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ وہ اس کو امتی نبی مانتے ہیں. I really don't want to go more into the details کیونکہ matter is still sub judice in the court. ہاں جی, میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس سے آپ کے لیے کوئی مسئلہ بنے. آپ نے جتنا مسئلہ بنانا تھا نا اپنے لیے وہ بنا لیا, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنتا کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ دیکھیں آپ نے آج کئی لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں. جب یہ کلپ چڑھنا ہے نا تو کیسے ان لوگوں کی بولتیاں بند ہونی ہیں. ان کو جب پتا چلنا ہے نا کہ یہ وہی کام ہونے لگا ہے. میں ان کو پہلے بھی وارن کرتا تھا کہ مجھے نہ چھیڑو, مجھے چھیڑو گے اور اگر میں قانون میں چلا گیا میں صرف ترس کھاتا تھا کہ یہ ایک سلسلہ شروع نہ ہو. اب آپ میرے دل سے میری بات پوچھیں میں کیا چاہتا ہوں. ہاں جی, میں تو بالکل نہیں چاہتا کہ آپ آپس میں تو آپ ان کو ذرا مت دیں, ان کو سمجھائیں کہ اس قسم کی ہم تو یار اس کو سمجھاؤ یار جا کے. وہ کون سا وہ میم میں مجھے لگتا ہے بڑا پیارا سا, وہ ہم تو سمجھاؤ یار, اسے سمجھاؤ جا کے یار, مفتی کو بتاؤ کہ تو بہت چھوٹا ہے یار, مارا جائے گا. اور تو رہتا بھی پنڈی میں ہے اور میرے زیادہ تر وکیل ہے بھی پنڈی کے ہیں. میں تو ادھر بیٹھا ہوں گا سوشل میڈیا پہ مزے لے رہا ہوں گا. تیرا کیا بنے گا؟ گالیاں نہیں بول رہا میں. ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ میں تو قانون کو فالو کر رہا ہوں گا. نہیں لیکن جہاں ریاست کھڑی ہوتی نہیں, مجھے تو پرچے ہوتے نا بقول آپ سرکار, میں نے تو کوئی پبلک گھسانی نہیں ہے نا. میں نے تو سمپل اس ایف آئی آر جو کٹی ہوئی ہے, میں تو کٹوانی ہے ہی نہیں نا سرکار. ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. پنجابی کی مثال ہے ڈاٹے دا ستی بھی 100 سرکار ایف آئی آر کٹ چکی ہے. ہمارے حصے کا کام ہو چکا ہے, جو ہم نے کروانا تھا وہ پہلے کا ہوا ہے. ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. جو ڈاکومنٹ مجھے چاہیے تھا نا وہ ہو چکا ہے. ایک 22A کی اپلیکیشن لگنی ہے. اب تو میں یہ ساری ٹرم سیکھ گیا ہوں. سیشن کورٹ میں جانا ہے کہ بھائی یہ جو مقدمہ ہے ابھی تو خیر یہ وہ فارغ نہیں ہوا, اس کا تو ٹرائل چل رہا ہے. ہم پیرلل میں 22A لگائیں گے کہ اس کا مسئلہ جو ہے اس پریسیڈنٹ کے تحت, جس طرح کے انجینئر صاحب کا بھیجا گیا تھا نظراتی کونسل کو, پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو چکا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کیس بھی ریفر کیا جائے نظریاتی کونسل کو اور سیشن کورٹ ان کو ڈائریکشن دے کہ اس کے اوپر فیصلہ سنائے. سرکار دیکھیں ہوتا کیا ہے. اور پھر یہ سارے ولاگس جو ہے نا جو بن رہے ہوں گے نا پھر وہ اسی قسم کے بن رہے ہوں گے. اور پھر میرا ایک معصومانہ سا بیان آئے گا کہ ہم پرزور مسمت کرتے ہیں اسلامک نظراتی کونسل کی کہ ایک عالم دین کے اوپر انہوں نے توہین مذہب لگا دیا. ٹھیک ہے, ان سے غلطی ہوئی تھی لیکن انہوں نے تو معافی مانگ لی تھی. اگرچہ آپ نے قانون صحیح فیصلہ کیا ہے لیکن اس قانون کو چینج کریں اور ایک عالم دین کو اس طریقے سے اندر نہیں کرنا چاہیے. باوجود اس کے کہ آپ پہ 295C لگی جس کو آپ کہتے ہیں انجسٹیفائڈ ہے, ریاست نے زیادتی کی, 103 روز آپ اندر رہے, اس کے باوجود ایک اور بندے کو آپ اندر کرنا نہیں, میں نہیں اندر کروانا چاہتا, بالکل نہیں کروانا چاہتا. میں نظر آتی کونسل کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے, ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس شخص کی بے شرمی اور ڈٹائی پہ مبنی گفتگو دیکھی ہے جو آپ کے ساتھ. واللہ میں ایسے شخص سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس لیول کے اوپر گرے گا. اور اس کے اپنے استاد جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے. نہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ توہین مذہب یا توہین رسالت معاذ اللہ کر سکتے ہیں, نہ میں آپ کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن آپ دونوں ایک دوسرے کو اگر غلط مسئلے کے اندر ڈریگ کریں گے تو دونوں ایک دوسرے کو نہیں بھائی, دونوں ایک دوسرے کو نہیں, دونوں ایک دوسرے کو نہیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ابھی, میں نے آپ کو صرف وارن کیا. لیکن طبلِ جنگ تو بجا دیا آپ. نہیں, وارن کیا, وارن کیا. اگر یہ باز نہیں آئے گا تو ہم اس طرف جائیں گے اور میں نے یہ اسائنمنٹ دے دی ہے. ہم اس کے حالات و واقعات کو دیکھیں گے, اگر یہ باز نہیں آئے گا تو اس کے ساتھ یہ کچھ کریں گے. اور یہ قانوناً کر رہے ہوں گے سب کچھ, غیر قانونی کچھ نہیں ہوگا. پھر یہ کورٹ سے بیز لیتا پھر جائے کورٹس میں.